بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ساتواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 86. اس تو پہلے دو آیتاں جڑیاں گزریاں کہ جدوں تسی حرم شریف دی حد چو یا احرام دی حالت چو تے ہر قسم دا شکار کرنا تواڈے واسطے حرام ہے. اسی کل حکم انہاں واسطے آیا حدیبیہ والیاں واسطے، لیکن عام قیامت تک ہو گیا کہ جیڑا بھی کلمہ گو مسلمان احرام وچ ہوئے گا اون دے واسطے شکار کرنا حرام ہوئے گا، یا حرم شریف دی حد وچ آ گیا ہے تے اون دے واسطے شکار کرنا جائز نہیں. اج دی آیت ایک اللہ تعالیٰ دی ذات نے رائت دے دیتی ہے. رائتاں بڑیاں لمبیاں نے. لا اکراہ فی الدین، دین اچ جبر کوئی نہیں، تشدد کوئی نہیں. الدین یسر، بڑی آسان تے سوکھا دین. سجدے چ ڈگ پے ایک آنسو دا قطرہ کی چکا بیچارہ راضی ہو جاتا ہے. اس تو اگے سوکھا کوئی ہونا ہے؟ یا اللہ پچھلے دی معافی دے جائے. اللہ فرماتا میں غفور الرحیم جا معاف کیتا. یہ آسانی تھوڑی ہے تیرے واسطے. پہلے دی توبہ ویکھ، جدوں تک اپنی جان پیش نہیں کیتی جاتی سی توبہ قبول نہیں سی ہوتی. اپنے آپ دی گردن پیش کیتی جانی، انہاں تلوار لے کے تے کٹنی. جدو موسیٰ علیہ السلام رو پیسے یا اللہ 70,000 وڈے گئے نے، میری امت تھوڑی رہ جانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسرا حکم فرمایا. انج توبہ آسانی اور کی ہو گئی. پہلے لوگ جدو گناہ کرتے سن مین گیٹ تے باہر لکھا جاتا سی نے راتی زنا کیتا ہے، شراب پیتی ہے، چوری کیتی، جاری کیتی، جو کچھ بھی کیتا بوئے تے لکھا جاتا، دروازے تے لکھا جاتا. میرے آقا دی رحمت للعالمین تھوڑی ہے کہ راتی جو کچھ مرضی کر پردے پہ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا بھی کی کر کے آیا کہ کی کر کے نہیں آیا. کہ میرے آقا دی رحمت للعالمین. آج ایک آسانی احرام والے واسطے اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا احل لکم، احلا حلال کر دیتا ہے، لاکم تواڈے واسطے. یا اللہ کی اگے حرام ہونا حلال کی کروں میں. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا او تسی سمندراں وچ سفر کرن والے جے، بحری بیڑیاں تے کشتیاں تے سفر کرن والے جے، تے ظاہر ہے کہ سمندر دے درمیان جے تانوں بھوک لگ جاوے تے مینوں آپ دی مخلوق بھوکھی بھی تے چنگی نہیں نہ لگدی. احرام بنے ہوئے حج تے جا رہے ہیں، بحری جہاز ہے یا کشتی ہے، بیڑا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اور بھوکے بھی تے چنگے نہیں جے لگدے. یا اللہ ان کی آنکھوں ہے. اللہ پاک نے فرمایا سعید البحر،
سمندر دا شکار تواڈے واسطے حلال کر دیتا ہے احرام دی حالت وچ. شکار حرام سی جدو احرام بنیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہو تسی سمندر دا شکار اوہلا لکم حلال ہے تواڈے واسطے صید و شکار البحری سمندری. اندے سمندر بھی آ گیا، دریا بھی آ گیا، نہراں بھی آ گیا، ساری چیزاں، کیونکہ سمندر انہاں دا مرجع و مواقع. اگے فرمایا وَطَعَامُهُ، اس شکار دا کھانا تواڈے واسطے حلال کر دیتا ہے. سمندری شکار دا کھانا حلال. متاع لکم، اس شکار جو تواڈے واسطے نفع بھی حلال کر دیتا ہے. کوئی پھڑ کے تے کسی اور کو بیچ دیتا ہے، اور کسی کو والے نہیں آتا پھڑن دا. ایک بندہ شکاری ہوتا ہے، ایک غیر شکاری ہے. ایک بندہ جڑا وہ مچھلی پکڑ سکتا ہے، دوسرا نہیں پکڑ سکتا، اور دوسرا اودے کولوں مول خرید لے. پیا پیسے لے لے، مینوں ہی دے جا، میری بھی بھوک دور ہو جاسی، میں بھی اینو تال کے کھا لینا. اللہ پاک نے فرمایا متاع لکم، تواڈے واسطے نفع ہے. اگے فرمایا والی سیارہ، مسافر کا لفظ دے وچ نکلیا سیارہ تے مسافراں واسطے بھی. مسافر اور ویکھنا یہ ہے کہ سمندر دے شکار حلال کیڑے کیڑے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندری شکار، قرآن نے فرما دیتا سمندری شکار حلال. اور ترتیب ویکھنی ہے کہ کیڑی شے سمندر دی ساڈے واسطے حلال ہے، کیڑی شے حرام. ہن میرے آقا دے دروازے تے جانا پڑے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سانو دس دیو، وضاحت کر دیو سمندر دی. تو سمندر دی ایک چیز مچھلی، احناف دے نزدیک مچھلی تو بغیر باقی کل جانور حرام. وہ بھاویں کچھوا سمندری ہے، مینڈک ہے سمندری ہے. اس کے علاوہ جو جو سمندر وچ پائیاں جاندیاں نے چیزاں وہ تواڈے واسطے حرام. ایک مچھلی حلال، اور وہ جانور کے بغیر ذبح کیتے ہو، بغیر تکبیر پڑھے ہو، پیٹ چاک کرو تے حلال ہو. مردار یہ نہ بھی مردار حلال کر دیتا گیا ہے کہ مچھلی. ایک حلال ہو رہی کہ اگر کوئی سمندر اپنے آپ کسی مچھلی کو کنارے تے باہر چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی تواڈے واسطے حلال ہے. وہ بھی تواڈے واسطے حلال ہے. مچھلی حلال ہے کیونکہ مردار حلال کر دیتا ہے. ایسے تو فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، مردار ہر قسم دا حرام. لیکن ایک مچھلی والا تواڈے واسطے اوہل لکم حلال کر دیتا گیا ہے. ان کا نفع حلال کر دیتا گیا ہے، ان کا کھانا حلال کر دیتا گیا ہے، مسافر واسطے حلال کر دیتا گیا ہے. اگے فرمایا حرما علیکم، حرام ہے تواڈے تے صید البر. احرام دی حالت ہے، حج کرن جا رہے جے، عمرہ کرن جا رہے جے تے صید البر، بر کہندے نے خشکی نو، خشکی کا ہر قسم دا شکار تواڈے واسطے حرام ہے. سمندر دا ایک شکار حلال ہو گیا، مچھلی پکڑ کے کھا سکتے جی. تے خشکی دا ہر قسم دا شکار حرما حرام علیکم تواڈے تے صید البر، بری خشکی دا
شکار. یہ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ راوی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے نے جڑے فاسق نہیں، اگر وہ تہانوں حرم شریف دی حد وچ بھی لب جاون تو انہاں نوں قتل کر دے. پہلے نمبر تے سپ، یعنی او جانور ہے کہ جیڑا تہانوں ڈنگ مارنے چ آر محسوس نہیں کرتا. خشکی دے سارے شکار حرام، لیکن 5 جانور جتھے لب جاون مار دیو، باویں حرم شریف دی حد وچ بھی ہوگا. سپ آ گیا حرم شریف دی، تہانوں خطرہ ہے تے جان بچانا پہلا فرض ہے. نماز پڑھتے پہلے سپ آ گیا ہے نماز توڑ دی، پہلے انہوں مار، کیونکہ نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، جان دوبارہ نہیں بچائی جا سکتی. لہذا نماز توڑ دی، نماز دوبارہ پڑھ لو، نماز دی قضائی دے لو. یہ رہتا ہے پہلے اپنے دشمن کو مار. سنو میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک سپ ماریا گویا کہ اس نے ایک کافر قتل کیا. ایک کافر کو مارن جنا ثواب سپ مارن دا لگی ہے کہ سپا دے پتر متر نہیں ہوتے تے باویں چلیاں دودھ پلائیے ہو اے متر ہے مارو انہاں کو. باویں حرم وچ بھی لب جاون، حالانکہ نہیں مار سکتے لیکن حرم وچ بھی لب جاون تے میرے آقا نے فرمایا اوتھے بھی مار دیو. اے فاسق انہیں شیطان کو اپنے جبڑے چ بٹھا کے جنت وچ پہنچایا سی. شیطان نے انہیں جبڑے چ پیشاب کیتا سی، او پیشاب شیطان دا انہی زہر بن گئی، کیونکہ جنت دا گارڈ سی، دربان سی، دروازے چ کھلون والا. اندے پیر ہے سن، جدو انہیں دھوکھا دیتا، فریب کیتا، خیانت کیتی، زہر بھی پیدا ہو گیا کہ اللہ کی ذات نے پیر بھی کھولے. پیر ہو ہے سن جدو بابے آدم علیہ السلام نے جنت دی چکا دیا تو سب نے بھی کٹ دیتا. قلنا بھی تم انہا جمیعہ، سارے نکل جاؤ، انہیں کہ سب بھی شامل تھا. اور ایک ایران کا علاقہ اصفہان ہے کل، اس علاقے سے سپ لی گیا سی ایران. اج بھی ہوتے سپ بہت زیادہ ہے، جڑے باقی پھرتے ہیں نا زمین روئے زمین تے اوتھوں ہی چلے تو انہاں دی اولاد پھرتی ہے، یہ نسل اوتھوں ہی چلی سب پاسے. سپ فاسق ہے. دوسرا جانور چوہا. چوہا میرے آقا نے فرمایا فاسق ہے. انہوں جیڑی شاید لبنی ہے انہیں معافی کوئی نہیں دے گی، تو خیالی ہے. کتاباں نو والی ہے تے حدیث دی کتاب ہے، انہیں نہیں دیکھنا حدیث پئی ہے یا قرآن پہ ہے. انہیں آپ کے دند مار لے ہیں، ٹوکریا نہیں. لہذا چوہا تو حرم وچ بھی لب جانے تو اتھے بھی مارو، چوہے نو مار دیو. تیسرا جس نے مارن کا حکم ہے فاسق اور نجس جانور، ایتھے 2 لفظ آئے. وہ ہے کان، پلیت بھی ہے تے فاسق بھی ہے. کان 5 قسم دے ہیں. جڑا فتاوی رشیدیہ والے نے لکھیا کہ کان کھانا حلال ہے
جائز ہے وہ ایک کان نہیں وہ پنجا چوں اور قسم ہے کیوں یہ پانچ قسمہ فقہا نے لکھیا نے پنجا چوں دو حلال نے تین حرام نے انہاں او حلال والی چیزاں چوں لکھیا اسا دوجی سمجھ لئی جڑی ساڈے کو اے وچ نہیں کوئی بڑا مسئلہ کہ پتہ لگی کسے چھپ گیا کنی کاواں والی ہے نہ چ پکائی تے نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ پہلے ویکھو تے او کیڑا کان ایک بار مربع وچ رہندا ہے جدوں بڑا کان کہندے نے ان بھی کان ہی کہندے نا کیڑا ہو گوگل کان کی پتہ نہیں اس طرح دا لفظ بول دے یہ دوسری قسم ہے بعض قسمہ ساڈے علاقے وچ نہیں ہے کسی اور ملک وچ ہے ٹوٹل 5 قسمہ دے کان ہیں کان او فاسق ہے جڑا تھلو چٹا ہوئے تے اتو کالا ہوئے جس دی آواز این کاف دی آواز طرح ملدی ہوئے کاف اے جڑا ساڈے کول غلاظت کھاندا ہے گندگی کھاندا ہے بچیاں کول ٹکر کھو کے تھے جاتا ہے اے فاسق ہے اے حرام ہے حرام دا حکم تو ویسے کدے نہیں آیا جدو انہوں فاسق تے نجس کیا گیا نا اندی چوفو کہا نے کردیا جیڑی شاید نجس ہے وہ حرام ہے وہ اسی نہیں کھا سکتے جیڑی شاید پلیت ہے وہ اسی نہیں کھا سکتے تے جیڑی شاید فاسق ہے جو کھاواں گے جیسی بھی فاسق ہو جاواں گے کیونکہ گوشت دا اثر جسم تے ہوندے خنزیر کھاواں تو کیوں روکیا گیا کیوں روکیا گیا میرے آقا نے فرمایا خنزیر بغیرت جانور ہے یہ فاسق کو بغیرت جدو کوئی خنزیر کھانے گا انہیں جو غیرت نام دی شے ختم ہو جائے گی حیا شرم باقی نہیں رہے گا بغیرت ہو جائے گا وہ انسان بھی کیونکہ انہیں گوشت دا اثر ہوتے جسم تے ہوئے گا جیڑے ملک خنزیر کھاندے نے اوتھوں دے پردے ویکھ لو اوتھوں دیا عزتاں ویکھ لو اوتھوں دے غیرتاں ویکھ لو شرم و حیا ویکھ لو تے ساڈے ملک دا شرم و حیا الحمدللہ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے بعض ایسے عناصر ہیں جڑے ادھر رہ کے آنے نہیں اپنے آپ کو لبرل سمجھتے نہیں انہوں کی کنڈیشن اس قسم کی ہے کہ کیونکہ انہوں نے بھی اتھو کی غذا دا اثر اتھو کی غذا دا عنصر پایا جاتا ہے پھر جب عنصر غذا دا پایا جاوے گا تو بندہ اوہو کام کرے گا جڑے غذا دے وچ چمن گیا نس اوہی کام کرے گا حرام دی غذا کھادی ہے تو بندہ حرام کاریاں کرے گا جے حلال دا لقمہ کھاتا ہے تو پھر حلال والے کام کرنے نے حرام زندگیاں والے کام ہوندے ہی نہیں جی لقمہ حلال دا کھا کے دیکھ مزہ کتنا سرور کتنا تے جے حرام دا ایک لقمہ بھی کھا لیا تو پھر حرام کاریاں جنیاں مرضی کرا دو کھاتا ہی حرام ہے تے کرنا بھی حرام ہی ہے تے جنہیں کھاتا ہی حلال ہے انہیں کرنا بھی حلال ہی ہے فاسق جانور ہیں جو کہاں آ گیا کہ یہ بھی اگر تو انہوں حرم شریف کی حادث ملتا ہے تو انہوں بھی مار دیا یہ شدی کی تحقیق نہیں آتا پکڑے ہی نہیں جاتا اگے دو جانور اور نے انہوں نے بڑی بحث ہے وہ اپنے علاقے سے نہیں ہے بارہ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کی ذات کو ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو
الذی الیہ تحشرون، جن دے سامنے تسی حشر کیتے جاؤ گے، جمع کیتے جن دے سامنے پیش ہونا ہے، جس کی عدالت وچ پیش ہونا ہے، تے جو تے عدالت وچ پیش ہونا ہے تے پھر گواہیاں ہو جیاں بنا کہ جیڑیاں نہ ٹوٹن والی گواہی، اور سب تو بڑی گواہی تیری اپنے آپ دی ہوگی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، تیرے ہاتھ کلام کریں گے، تیرے پیر گواہی دیں گے، یہ تیری گواہی ہوئی ہوئی انہاں میرے نال بھی کیتا ہے بھی کیتا ہے بھی کیتا ہے۔ اس عدالت جدو ہاتھ پیر نختم علی افواہہم، زبان تے لاک کر دیتا جائے گا، تالا لگا دیتا جائے گا، جدو تالا زبان تے کلام ہاتھ کریں گے، گواہی پیر دیں گے، پھر دسو تیرا کی حال ہوتے ہے؟ جدو تیرے ہاتھ پیر ہی تیرے خلاف ہوئے کھڑے تے لکنی کوئی شے نہیں، مت رکھے کہ میں آج کر لیا تے کل لک جائے گا، لکنی کوئی شے نہیں۔ سکرین چل پینی تیری زندگی دی ہوتی، ہر شے کیتا سامنے آ جائے گا، جب کیتا سامنے آئے گا ایتھے ندامت کرے گا، پچھلی یاد کر کے سجدے چ نکے گا، اللہ معاف کر دے گا، اوتھے جڑا کچھ پھر سامنے آ جانا ہے اوتھوں دی ندامت کسے کھاتے نہیں رہے گی۔ مانو تے آ کے اور میں توبہ کرنا وا، اوتھے توبہ کرے کر سکنا ہے، اوتھے توبہ قبول نہیں ہونی۔ دنیا تے رہ کے توبہ کر لے جیڑی کچھ ہوتی ہے، جیڑا کچھ ہوتا ہے دنیا تے رہ کے کر لے، اوتھے پھر اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اوتھے پچھتاوا کسی کام دا نہیں ہوتا۔ دنیا تے پچھتا ہے کہ یا اللہ میرے کو یہ گناہ ہو گیا کہ میں پچھتاوا لگ گیا، پشیمانی آ گئی، ندامت۔ ندامت دا دوسرا نام توبہ ہے۔ جدو بندہ کیتے تھے یار میں کی کر بیٹھا بس یا اللہ معاف کری میرے کو غلطی ہو گئی، اے توبہ ہی توبہ۔ کوئی لمبے چوڑے رولے نہیں، سجدے چلے ایک آنسو والا قطرہ ہوتے خوف تو آ جا، صبح کا سب قلوب پر دل سخت ہوئے میں نے آنسو والا قطرہ بھی نہیں نکلتا، رونا بھی نہیں آنا سب، کاش کے اسی رونے والے ہوئے، کاش کے ساری آنکھیں جو آنسو والا ایک قطرہ ہی دیکھو پڑے ہوتے خوف تو، کاش کے اسی سجدہ ریزی کریے ہوتے خوف تو۔ وہ اعلان فرما رہا ہے ڈگ تو بخشا میں، وہ دیس انتظار ہے کہ رو تو میری رحمت ہے، جولیاں پھیلا کے تینو اپنے بکنے چلے لو۔ ایک باری رو کے دیکھتے صحیح کتنا نظارہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 46 اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہتے کل اللہ پاک عمل کی توفیق دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن کو قبول منظور، غلطیاں خطاواں خدائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ